بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان وایمان الى یوم الدین وبعد۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 229۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ آیت کا یہ حصہ ہم نے اس پر بات کر چکے کہ وہ طلاق جس میں رجوع کا حق ایک مرد کو ہوتا ہے، اس میں دو مواقع یا دو چانسز انسان کے پاس، خاوند کے پاس ہیں۔ اس کے بعد پھر یا تو ہمیشہ کے لیے اچھے طریقے سے اس کو بیوی بنا کر گھر بسا کر رکھے، یا پھر اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو رخصت کر دے، یعنی تیسری طلاق بھی دے دے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے یہ کہ تم لے لو اس میں سے جو تم نے ان کو دیا کچھ بھی، یعنی حق مہر وغیرہ۔ ایک حق مہر اور ایک اور چیز جس کے بارے میں سوال بار بار کیا جاتا لوگوں کی طرف سے، اللہ اکبر، جب دل میں تنگی آتی ہے تو پھر بڑے عجیب و غریب سے کام ہوتے ہیں۔ انسان اخلاق کے اعتبار سے کبھی کبھی دل کی تنگی کی وجہ سے بہت گر جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اخلاق میں گر جاتا ہے بلکہ بڑے بڑے جرم اس سے سرزد ہوتے ہیں، صرف دل کی تنگی کی وجہ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم الشح، تم لوگ شح سے بچو، فإن الشح قد أهلك من كان قبلكم، اس شح نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ حملوا ان سفکوا دماءهم واستحلوا محارمهم، اور اسی شح نے ان کو ابھارا کہ انہوں نے ایک دوسرے کا خون کیا اور ایک دوسرے کی عزتیں پامال کی۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے۔ اب یہ شح کیا چیز ہے؟ شح ہے دل کی انتہائی بخیلی۔ ایک ہوتا ہے بخیلی کنجوسی، ایک ہوتا ہے بہت زیادہ کنجوسی، بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ چیزوں پر، یعنی دل کا ایسے کسی چیز پر اتنا زیادہ اس کا کسی چیز کے متعلق بخیل ہو جانا، اگر اپنے پاس ہے تو اس کو خرچ نہ کرنا، اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو لینے کی کوشش کرنا، بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ بخیلی۔ اب یہ اس معاملے میں بھی کیا ہوتا ہے، کسی کو طلاق ہوئی تو اب وہ تمام گفٹس جو شادی کے موقع پر ایک بیوی کو ملتے ہیں ان کے خاوند کی طرف سے، اس میں جیولری ہوتی ہے، کبھی اس میں کچھ اور سامان ہوتا ہے، تو اب وہ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں اس نے واپس کرنی ہوں گی۔ حالانکہ جو چیزیں تحفے کے طور پر دی گئی ہیں، کسی کو بھی اس کو واپس لینا انتہائی قبیح حرکت ہے، بہت بدترین حرکت ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العائد فی ہبتہ کالکلب، جو شخص گفٹ دے کر واپس لیتا ہے وہ ایسے ہی ہے، اس کتے کی طرح ہے جو وامٹ کرتا ہے، طے کرتا ہے اور اس کو چاٹ لیتا ہے، واپس اس کو کھاتا ہے۔ تو یہ وہ شخص ہے جو گفٹ دے کر دوبارہ سے اس کا تقاضا کرتا ہے۔ تو یہ شادی کے موقع پر یہ عام ہے، اور کچھ لوگ تو یہ بھی کرتے ہیں، بلکہ یہ عام پریکٹس ہے کہ وہ اپنا حق مہر بھی واپس لیتے ہیں، کہ وہ ہمارا حق مہر کے طور پر اگر جیولری وغیرہ دی ہے یا کوئی اور اس طرح کے کوئی سامان ہے تو وہ بھی کہتے ہیں کہ واپس دو تو پھر ہم آپ کو طلاق دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، تم لوگ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس طرح سے شادی کے موقع پر دیے گئے گفٹس، شادی کے موقع پر دیے گئے جو حق مہر وغیرہ ہے، طلاق کی صورت میں خاوند کے لیے، لڑکے والوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو لیں۔ حلال نہیں ہے کہ مطلب کیا ہوا؟ حرام ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا کہ بس یہ سود کھانا اور یہ سور کھانا اور یہ چیزیں ہی حرام ہیں۔ نہیں، یہ نہیں، اور بھی چیزیں حرام ہیں۔ حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور حلال بھی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا۔ جس اللہ نے سود کو، خنزیر کو اور مردار کو حرام قرار دیا، اس اللہ نے یہ چیزیں بھی حرام قرار دی ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ ہے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے۔ حلال نہیں ہے تو کیا ہے؟ حرام ہے یہ چیزیں۔ تو یہ عام پریکٹس ہو رہی ہے، اور سبحان اللہ
طلاق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس لیے بات ابتدا میں ہی یہ بتا دی کہ او تصریح بإحسان، اگر تم نے چھوڑنا ہے تو احسان کرتے ہوئے چھوڑو۔ اب لوگ یہ بھول جاتے ہیں چلے میاں بیوی کے درمیان کچھ وقت تو گزرا ہے نا، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال، اور وہ اللہ کے نام پر اگر وہ خاتون سب کچھ چھوڑ کر تمہارے پاس آئی ہے اور ایک قرب کا رشتہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا بنایا ہے تو کچھ بھی ہو کم از کم اس کو توڑتے ہوئے کچھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، بہتری ہونی چاہیے۔ چلو وہ ہمیشہ کے لیے وہ رشتہ اگر تیسری طلاق ہے تو وہ تو ختم ہو گیا، بس اس کے بعد تو چانسز بھی نہیں ہیں دوبارہ نکاح کے، سوائے اس کے کہ وہ کسی اور سے نکاح کرے اور پھر اتفاقیہ طلاق یا وہ خامد فوت ہو جائے تو ٹھیک ہے، تو پھر ایسے موقع پر اس کو جدا کر دینا چاہیے۔ یعنی ویسے ہی انسان کے اخلاق کے بڑا مناسب یہ بات ہے کہ اگر کسی کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا جائے، مثال کے طور پہ 2 لڑکے ہیں، وہ روم میٹ ہیں ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، انہوں نے ایک کورس لیا اور 2-3 مہینے کے لیے اکٹھے رہے، وہ اکٹھے رہنے میں کبھی اونچ نیچ بھی ہو گئی۔ اب وہ جب اکٹھے رہیں گے تو کم از کم رخصت ہوتے ہوئے وہ ایک دوسرے کو اچھے انداز سے رخصت کریں گے، بے شک کچھ بھی ہوا ہو، کم از کم وہ یہ تو کہیں گے، یہ تو ہمارے ہاں عام پریکٹس ہے، وہ یہ کہیں گے کہ بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی، کمی، کوتاہی، خطا ہوئی ہو تو مجھے معاف کرنا۔ اب یہاں پر اتنے قرب کا رشتہ ہے اور رخصت کیسے کیا جا رہا ہے؟ طلاق کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک تو اللہ معاف فرمائے جو ہے گالی گلوچ ماں بہن ایک کر دو، اور اس کے بعد جو چیزیں لے سکتے ہو وہ لے لو، جو الزام لگا سکتے ہو وہ لگاؤ، اور بس کسی طرح سے پورا ہر طرح سے رسوا کر کے اس کو گھر سے نکالو۔ اور کبھی کبھی یہ لڑکی والوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے۔ بہرحال یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے روکا ہے۔ پہلے یہ بتایا اس آیت میں کہ 2 طلاقوں کے بعد پھر آگے کیا کرنا ہے آپ کو، اور اس کے بعد پھر یہ کہا کہ اگر پھر بھی طلاق ہی دینی ہے تو احسان کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم لوگ جو دیا ہے تم نے ان کو حق مہر یا گفٹس وغیرہ، وہ تمہارے لیے ان کو لینا حلال نہیں ہے۔ الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں اگر وہ دونوں ڈریں اس بات سے کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ پائیں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھے طریقے سے آپس میں 2 طلاقوں کے بعد اچھے طریقے سے آپس میں تم رہو گے، معروف طریقے سے اپنی بیوی کو روک رکھو گے، اور اگر طلاق کی صورت ہے تو پھر اس سے کوئی چیز نہیں لوگے، حلال نہیں ہے تمہارا ان سے کوئی چیز لینا، لیکن ایک صورت میں خامدوں کے لیے حلال ہے کہ وہ اپنا حق مہر واپس لے سکتے ہیں، وہ یہ ذکر کی، یعنی تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں کو دیا گیا حق مہر یا کوئی بھی چیز واپس لو، الا ان یخافا الا یقیما حدود اللہ، ہاں ایک صورت میں جائز ہے، وہ یہ کہ اگر وہ دونوں اس بات سے ڈریں کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھنا کا مطلب کہ وہ آپس میں اس رشتے کو چلا نہیں سکتے۔ نہ چلانے کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ بیوی کے لیے رہنا مشکل ہے یا خامد کے لیے مشکل ہے، وہ کئی مسائل ہیں خامد یا بیوی کو، اب وہ بجائے اس کے کہ اس رشتے کو گھسیٹا جائے، نہیں، ختم کر دینا چاہیے۔ اگر معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ کوئی اصلاح کی کوئی صورت ممکن نہیں ہے یا اصلاح کی گئی اور کوشش کامیاب نہیں ہوئی، تو پھر اس طرح کے رشتوں کو گھسیٹنا، اس کا انجام کیا ہوتا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں سب لوگ۔ ہر خاندان میں کوئی نہ کوئی ایسا رشتہ جو اسی چیز کی بھینٹ چڑھتا ہے، اور وہ شروع میں ہی میچ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں یا لڑکے کی وجہ سے یا لڑکی کی وجہ سے، لیکن وہ بڑے کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں نہیں رشتہ چلاؤ چلاؤ، وہ ایسا چلتا ہے کہ وہ اس قدر فساد کا باعث بنتا ہے کہ نسلوں تک اس کا فساد رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے رہتا ہے کہ اس رشتے کے بعد وہ میاں بیوی آپس میں اللہ کی حدود کو قائم ہی نہیں کر رہے۔ اللہ کی حدود کیا ہیں؟ خامد اپنے حقوق پورے کرے جو اس کے ذمہ واجب ہے، اور بیوی کے لیے حدود کیا ہیں کہ وہ فرما برداری کرے، عزت کا خیال کرے، اس کے مال و دولت کا، گھر کا خیال کرے۔ یہ دونوں چیزیں نہیں ہو رہی ہوتی، دونوں ہی ایک دوسرے کے بارے میں بغض سے بھرے ہوئے، غصے سے بھرے ہوئے، غیبتیں ہو رہی ہیں، چغلیاں ہو رہی ہیں، اور پوری زندگی ایسے گزار دی جاتی ہے، اور اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اولاد پر بھی پڑتا ہے، دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے، تو پھر یہ چیزیں نسل در نسل چلتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ خامدوں کے لیے بیوی کو رخصت کرتے ہوئے، طلاق تیسری دیتے ہوئے کوئی بھی چیز لینا حلال نہیں ہے، سوائے اس کے کہ وہ اس بات سے ڈریں کہ کہیں اللہ کی حدود ہی وہ قائم نہ رکھ سکے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، اور اگر تم ڈر جاؤ کہ تم
قائم تم دونوں کا اگر تم ڈر جاؤ کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے اللہ کی حدود، یعنی خاوند اور بیوی، فلا جناح علیہما، تو تب ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، اس چیز میں کہ جس کا وہ فدیہ ادا کر دے خاتون۔ خاتون فدیہ دے کا مطلب کیا؟ کوئی بدلے میں کوئی چیز دے، کس چیز کے بدلے میں؟ طلاق، خلا کے بدلے میں، یہ خلا کی صورت ہے۔ یہ وہ طلاق کا حق ہے، یعنی یہ طلاق کی یہ وہ صورت ہے جس کو خلا کا نام دیا گیا، جس کا حق اللہ تعالیٰ نے اسلام نے خاتون کو دیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑی ایک نعمت ہے خاتون کے لیے اس اسلام میں۔ پہلے ایسا نہیں تھا، خاتون کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں تھا، بس جو ہے جیسا ہے، ظالم ہے، وہ درندگی پر اترا ہوا ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، جیسا بھی ہے، بس نکاح ہو گیا بس۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ طلاق کا حق مرد کو دیا، لیکن خلا کا حق، خلا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز سے نکل جانا، الگ ہو جانا، تو الگ ہونے کا حق خاتون کو بھی دیا ہے۔ لیکن اس صورت میں کیا کرنا ہوگا؟ اس کو کچھ نہ کچھ بدلے میں دینا ہوگا، یہ جو اس سے وہ آزادی لے رہی ہے، اس سے وہ رخصت لے رہی ہے، اس کے بدلے میں اس کو دینا ہوگا۔ حق مہر جو دیا تھا وہ واپس لوٹانا ہوگا، یا دونوں کا آپس میں کوئی چیز بھی طے ہو جائے کہ یہ چیز واپس کر دو تو تم آزاد ہو، حق مہر کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز وہ کہے، ورنہ حق مہر وہ لوٹانا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ خلا ہو جائے گا۔ اور اس کی عدت یہاں ذکر نہیں ہوئی، لیکن اس کی عدت 1 مہینہ ہے، صرف 1 مہینہ کی مراد ایک حیض ہے، ایک قر ہے۔ اس کے بعد وہ خاتون آگے شادی کرنے کے قابل ہے، اسلام میں اس کو الاؤ ہے کہ وہ آگے شادی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے، یہ خلا ہے۔ اور اس خلے پر بھی بہت سارے مسائل اسلام میں حل ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آج تک بہت ساری آسانیاں ہوئیں اس خلا کی وجہ سے۔ تو خلا میں ہاں، خلا میں ایک چیز یہ کہ وہ خاتون وہ واپس کرے گی جو حق مہر ہوگا، لیکن اس میں بھی جو گفٹس وغیرہ اس کو ملے ہوں گے مختلف جگہ سے یا اس کے سسرال سے، وہ گفٹ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ گفٹ کے بارے میں مقاعدہ پہلے ہی بتا دیا کہ یہ عام حالات میں بھی کسی کے ساتھ بھی کوئی گفٹ کا معاملہ ہو، اس کو واپس طلب کرنا، مانگنا، گفٹ واپس لینا، یہ بہت قبیح حرکت ہے، اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دی کہ جیسے کتا الٹی کر کے اس کو دوبارہ سے اس میں منہ مارے، اسی طرح سے گفٹ دے کر واپس لینے کا تقاضا کرنا ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، یہ ہیں اللہ کی حدود، سو تم اس کو تجاوز نہ کرو، یہ ہیں حدود۔ یعنی اب اس میں کون کون سی حدود بیان ہوئی؟ طلاق کے متعلق، طلاق کس طرح سے دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ حدود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی وضاحت سے جب یہ بتایا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، اور پھر تیسری مرتبہ یہ کرنا، اور کوئی بندہ اٹھ کر کہ طلاق تمہیں 3 طلاقیں، تمہیں 100 طلاقیں، 1000 طلاقیں، اور پھر وہ اس کے بعد رشتہ ختم بھی کر دیں، تو یہ اللہ کی حدود میں تجاوز ہے۔ اللہ نے جو طریقہ کار رکھا ہے اس کے خلاف ورزی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ طلاق اگر دینی ہے، رخصت کرنا، تو احسان کے ساتھ کرو، احسان کے ساتھ رخصت نہ کرنا یہ حدود اللہ میں تجاوز ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ اگر اس کو طلاق کے بعد رجوع کر لیتے ہو، اب رکھنا چاہتے ہو، تو پھر اس کو معروف طریقے سے، اچھے طریقے سے رکھو، تو اچھے طریقے سے نہ رکھنا، اس کو ذلیل و رسوا کرتے رہنا، طعنہ زنی کرتے رہنا، دھمکیاں دیتے رہنا، اگر تم نے یہ کیا تو یہ کر دوں گا، یہ کیا تو یہ کر دوں گا، یہ حدود اللہ میں تجاوز ہے۔ اسی طرح سے طلاق کے موقع پر اس سے کسی چیز کی ڈیمانڈ کرنا، مجھے یہ بھی واپس کرو، یہ بھی ہمارا ہے، یہ بھی ہمارا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ بھی حدود اللہ میں تجاوز ہے۔ اور اسی طرح سے اللہ کی حدود قائم نہ رکھنے کی صورت میں میاں بیوی کا اکٹھے رہنا حدود اللہ میں تجاوز ہے۔ وہ اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، اور وہ اس کے ساتھ وہ رہنا نہیں چاہ رہی، کسی بھی صورت میں بہت ساری میٹنگز ہو گئی، خاندان کے لوگ آئے، دوسرے تیسرے آئے، لیکن اس کے باوجود بھی نباہ نہیں ہو رہا، تو ختم کر دو، اور نہ کرنا، اور اسی طرح سے حدود اللہ کی مخالفت کرتے رہنا، تو یہ تجاوز ہے اللہ کی حدود۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تجاوز کرے گا اللہ کی حدود سے، کراس کرنے کی کوشش کرے گا، جو باؤنڈری لائن اللہ نے ڈرا کی ہے اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اور اپنے نامہ اعمال کو سیاہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اپنا مقام و مرتبہ اور کم کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اللہ کے غضب اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتقام کے مستحق بننے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ظلم کی وجہ سے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا، جو کبھی انسان خود اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اور کبھی دوسروں پر کر رہا ہوتا ہے، بیوی وغیرہ پر یا ان کے عزیز و اقارب پر یا بیوی خاوند پر یا اس کے عزیز و اقارب پر. اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات کی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدود اللہ کے متعلق باخبر رہنے کی اور ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھیں کہ کبھی ہم کسی بھی اعتبار سے کسی بھی طرح کی اللہ کی حد کو کراس کرنے کی کوشش کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.